کتاب کا نام ہے صحیح ابن حبان. اس کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں بڑا ہی خوبصورت انداز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حج کے فضائل ارشاد فرمانے کا. انصاری صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے چند ایک سوال ہیں, 2-4 سوال ہیں میرے, میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے ان سوالوں کے جواب ارشاد فرمائیے. اب بڑی ایمان افروز بات ہے, صحابی نے کہا کہ میرے سوال ہیں. ابھی سوال بتائے نہیں کہ سوال ہے کیا, کہا کہ میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے. اب حضور کا جواب پتہ کیا ہے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابی یہ بتا, سوال میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ حالانکہ سوال ابھی بتائے نہیں ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, فرما رہے ہیں کہ سوال میں بتاؤں اور جواب بھی دوں, یہ سوال تو بتائے گا. اب آگے سے دیکھو نا, صحابی ہیں, اب صحابی کا عمل بھی بڑا قابل تقلید ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, سوال تو میں نے بتائے نہیں, بات تو میرے دل میں ہے, آپ کیسے جان لیں گے؟ صحابی تھا نا, ماننے والا تھا, تنقید کرنے والا نہیں تھا, عشق والا تھا, محبت والا تھا, سرکار کے مقام کو جاننے والا تھا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سوال بتائیے, آپ ہی جواب ارشاد فرمائیے. اب دیکھیے حضور کی شان, حضور کا مقام دیکھیے. سرکار نے فرمایا اچھا بات یہ ہے تو سن, تیرے سوال کیا تھے؟ فرمایا کہ تیرا پہلا سوال یہ ہے, تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ مسکرا دیا. اب آپ نے فرمایا کہ اے میرے آنے والے میرے پیارے صحابی, تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے؟ صحابی پھر مسکرا دیا. فرمایا کہ تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب حاجی شیطان لعین کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ تیرا چوتھا سوال یہ تھا کہ جب حاجی سر منڈواتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تیرا پانچواں سوال یہ تھا جب حاجی آخری طواف کرتا ہے اس کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تیرے 5 سوال ہیں. صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بالکل وہ صحیح سوال ارشاد فرمائے جو میرے دل کے اندر موجود تھے. اب دیکھیے سرکار کا مقام, ابھی جواب آگے آئیں گے, جواب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سرکار نے کس طرح فضیلتیں ارشاد فرمائی حج کرنے والے کی. اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سوال صحیح ارشاد فرما دیے, میں نے یہی سوال کرنے تھے, میرے دل میں یہی تھا کہ میں پوچھوں کہ حاجی گھر سے نکلتا ہے کتنا ثواب, حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے کتنا ثواب, حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کتنا ثواب, حاجی جب سر منڈواتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے, اور حاجی جب آخری طواف کرتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے. اے میرے آقا آپ نے سوال تو ارشاد فرما دیے, اب جواب بھی ارشاد فرمائیے. یہ جواب ذرا توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں, اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے اللہ اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اسے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اب حج کے سفر میں کتنے قدم آئیں گے کوئی نہیں گن سکتا, وہاں کتنی مسافت ہے, کتنے قدم زمین پر لگیں گے کوئی شمار نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کو ہر قدم پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے, اور صرف ایک نیکی نہیں بلکہ ساتھ ہی اللہ ایک ایک گناہ بھی مٹا دیتا ہے. ایک نیکی بھی مل رہی ہے, گناہ بھی مٹایا جا رہا ہے.
سرکار نے فرمایا اب تیرے دوسرے سوال کا جواب. تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے کتنا ثواب دیا جاتا ہے. سن تیرے دوسرے سوال کا جواب. سرکار نے فرمایا کہ جب حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے, جب وقوف عرفات کرتا ہے, تو اللہ خود آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. خود اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے, اگرچہ ان کے گناہ بارش کے قطروں کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. میدان عرفات میں یہ حاجی کو نیکی ملتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے, وقوف عرفات کرتا ہے, وہاں اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو بھی میدان عرفات میں ہے میں نے ان کے سارے گناہ بخش دیے, اگرچہ گناہ ان کے بارش کے قطروں کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. صحابی رسول نے جب یہ سوال جواب سنا, سرکار نے فرمایا اب تیرے تیسرے سوال کا جواب. دو ہو گئے, اب تیرے تیسرے سوال کا جواب. وہ سوال کیا تھا کہ جب حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی سن, جب حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے, اتنا ثواب دیتا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ اس ثواب کو گن ہی نہیں سکتا. اتنا ثواب. اب ذرا دیکھیے, ذرا تصور تو کیجئے کتنا برکتوں والا یہ سفر ہے. جب گھر سے نکلا ہر قدم پر نیکی, ہر قدم پر گناہ مٹ رہا ہے, اور جب وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں ہے, اللہ خود تجلی فرما کے اعلان کر رہا ہے سارے گناہ بخشے گئے, اگرچہ بارش کے قطروں کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور اگلی کیا ہے کہ جب وہ حاجی کنکریاں مارتا ہے نا, سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ قیامت تک کو شمار نہیں کر سکتا. اب سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے چوتھے سوال کا جواب. 5 سوال تھے. اب مزے کی بات ہے سوال سرکار نے خود ارشاد فرمائے, صحابی کے دل کا حال جانا, صحابی کے دل میں جو بات تھی اس کو جانا, اور جان کے سرکار نے سوالات ارشاد فرمائے. اس نے کہا بالکل میرے دل میں یہی سوال تھے. چوتھا سوال کیا تھا؟ صحابی رسول نے پوچھا, صحابی رسول کو جو سوال جو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا وہ سوال یہ تھا کہ جب حاجی سر منڈواتا ہے حج کرنے کے بعد اس کو کتنا اجر ملتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے انتہائی با کمال اور مزے کا جواب ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی یہ بات یاد رکھنا, جب حاجی حج کر کے سر منڈواتا ہے کوئی چھوٹا موٹا ثواب نہیں, اللہ اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی نہیں, ایک گناہ مٹانا نہیں, اجر کیا ہے سنیے گا, بڑا ہی بہترین اجر. فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے سر منڈواتا ہے اللہ ہر بال کے بدلے میں قیامت میں ایک نور عطا فرمائے گا. قیامت میں نور. وہ قیامت کا دن ہولناک کتنا ہوگا آپ اس کو جانتے ہیں. وہاں سختیاں ہی سختیاں, وہاں جناب اتنی سختیاں ہوں گی کہ کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکے گا. انتہائی مشکل ترین دن, 500 سال کے برابر کا دن. وہاں پریشانیاں, مشکلیں, مصیبتیں اتنی ہوگی کہ بندہ برداشت نہیں کر پائے گا. اور خوش نصیب ہے وہ جو حج کرتا ہے, جب وہ حج کر کے سر منڈواتا ہے برکت کیا ملتی ہے, ثواب کیا ملتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں
اللہ قیامت میں ایک ایک نور عطا فرمائے گا، اور اس نور کی روشنی میں، اس نور کی برکت سے وہ حج کرنے والا بخشا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ جب حاجی آخری طواف کرتا ہے، بالکل وہ طواف زیارت، جسے طواف وداع بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، لیکن طواف زیارت الگ ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ طواف وداع الگ ہے، جو کہ وہاں سے واپسی کے وقت آخری طواف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب حاجی وہ آخری طواف کرتا ہے نا، طواف وداع، تو کیا ہوتا ہے، ثواب کتنا ہے، ذرا یہ بھی سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ حاجی اپنا آخری طواف کر کے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ یہ 5 جو آپ نے سرکار کے فرمان سنے، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی فضیلت کسی اور عمل پہ اس طرح سرکار نے ارشاد نہیں فرمائی۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی تو ایمان بھی تازہ ہوا اور دل میں محبت اور حج کا شوق بھی بڑھا کہ یار کتنا برکتوں والا سفر ہے۔ اور جب حاجی سارے گناہ معاف کروا لیتا ہے اور اتنی نیکیاں اتنی برکتیں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ مزے والی بات کیا ہوگی۔